الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 42 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اب آخری مرحلہ آ گیا ہے، لہٰذا اس جزیرہ نما عرب میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس پرسیکیوشن کا بھی خاتمہ کر دیا جائے جس کے تحت زیر دستوں اور غلاموں اور کمزوروں پر ستم کر کے انہیں ایمان لانے سے روکا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ سرزمین چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کی ہوئی ہے، اس میں اس کا حرم ہے، لہٰذا یہاں اب ہر دوسرے دین کی بالادستی بھی ختم کر دی جائے۔ یہ قتال کی وہ غایت ہے جو پیچھے بیان ہوئی، اور اس کے لحاظ سے صحابہ کرام سے یہ کہا گیا کہ اس اقدام کا وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ معاملہ تمہارے ہاتھوں سے پورا کرائے گا، اب تمہیں اس کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ یہ موقع ہے جس پر پھر اللہ تعالیٰ اب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میری اس سے پہلے نصرت کی شانیں کیسے نمودار ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑا مقصد ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ جزیرہ نما عرب میں مختلف قبائل ہیں، قریش کی طاقت بھی پوری طرح ابھی ختم نہیں ہوئی، اس میں ایک چھوٹی سی جماعت جس کو چند 100 کلومیٹر میں تھوڑا سا اقتدار حاصل ہے، ایک چھوٹی سی جماعت اس کے لیے اٹھا کھڑی کی جائے کہ وہ اس پوری سرزمین میں دین کا غلبہ بھی قائم کر دے گی، اور پرسیکیوشن یا مذہبی جبر جس طرح سے روا رکھا جا رہا ہے اس کو بھی انجام تک پہنچا دے گی۔ ایک بڑی ذمہ داری، ایک بہت غیر معمولی نوعیت کا فریضہ ہے جو ان پر عائد کیا گیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو بدر کا معرکہ ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے فیصلے کو نافذ کیا، تمہاری مدد کس طرح سے کی، ایسے حالات کس طرح پیدا کیے کہ معرکہ ہو کر رہا، اور پھر وہ معرکہ اللہ کی فرقان بن گیا، اللہ کی آیت بن گیا، وہ لوگوں کے لیے ایک حجت بن گیا۔ اس معرکے نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اس کے رسول اور رسول کے ساتھیوں کو حاصل ہے۔ اس چیز کے لیے استدلال کیا جا رہا ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں ایک بڑے کام کے لیے کھڑے ہونے کو کہا جا رہا ہے، ان کے حوصلے کے لیے، ان کی تسلی کے لیے اس معرکے پر تبصرہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ کی نصرت کس کس پہلو سے نمودار ہوئی، تاکہ وہ حوصلہ رکھیں، وہ پوری قوت سے تیاری کریں اور آخری معرکہ لڑنے کے لیے میدان میں آ جائیں۔ یہ مدعا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اب ان آیات کو سننا چاہیے۔ فرمایا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، یاد کرو جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے، قریبی کنارے پر تھے یعنی اس کنارے پر جو مدینے سے قریب تھا۔ یاد کرو جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، وہ یعنی قریش جن سے بدر کا معرکہ ہوا۔ تو یہ بتایا ہے کہ ذرا اس منظر کو نگاہ میں لاؤ کہ تم مدینے کے پاس تھے، وادی کے قریبی کنارے پر تھے، اور وہ اسی وادی کے جس میں یہ یثرب کا شہر واقع ہے دور کے کنارے تک پہنچے ہوئے تھے۔ یاد کرو جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ یہ وہ قافلہ ہے جس قافلے کے بارے میں یہ خبر گرم کر دی گئی تھی کہ مسلمان اس پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اصل میں یہ ایک تجارتی قافلہ تھا اور قریش کا تھا،
تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا، اس تجارتی قافلے کو مسلمان ہدف بنا لیں گے، یہ چیز ایک بڑے پروپیگنڈے کی صورت میں عام کر دی گئی۔ یاد کرو جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، یعنی یہ منظر پہلے واضح کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ کیا خوبصورت بات ہے، فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِیعَادِ، اگر تم باہم وقت ٹھہرا کر نکلتے، یعنی اگر تم یہ بات طے کر کے نکلتے کہ یہ قافلہ وہاں پہنچنا چاہیے، اس لشکر کو یہاں آنا چاہیے، ہمیں بھی اس وقت وہاں ہونا چاہیے، یعنی تینوں کو کس مقام پر ہونا چاہیے، اگر تم اس کا وقت ٹھہرا کر نکلتے تو جو وقت ٹھہراتے اس میں لازماً آگے پیچھے ہو جاتے، یعنی یہ صورتحال تمہارے کنٹرول کی صورتحال نہیں تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ تم اپنے چلنے کی اسکیم اس طرح بناؤ اور وہ اپنے چلنے کی اسکیم اس طرح سے بنائیں، اور قافلہ اپنی رفتار یہ رکھے تو فلاں جگہ ہوگی، یہاں پر تینوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ طے کر کے فیصلہ کرتے کہ ایسا ہونا چاہیے یا یہ چیز فلاں مقام پر پہنچ کر وقوع پذیر ہو جانی چاہیے، تو لاختلفتم فی المیعاد، تم کبھی بھی یہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، لازماً آگے پیچھے ہو جاتے، یعنی یا تم پہلے پہنچ جاتے یا قافلہ پہلے آ جاتا، یا قریش کا جو لشکر آ رہا تھا وہ کسی اور جگہ پہنچ جاتا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں ہونے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ یہ تینوں جس جگہ ہونے چاہیے تھے وہیں پہنچ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تم دونوں فریق اپنے طور پر یہ طے کر کے نکلتے کہ ایک کو قافلے کی حفاظت کا بہانہ بنا کر حملہ کرنا ہے، یہ ایک کون ہے؟ قریش۔ یعنی قریش کا مسئلہ کیا تھا کہ ایک خاص طرح کی پروپیگنڈے کی دھول اڑا دی گئی تاکہ مدینے پر حملہ کرنے کا جواز پیدا ہو جائے۔ کوئی وجہ نہیں تھی نا اس کی، یعنی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا دین پہنچایا، اللہ کے دین کی دعوت دی، پہلے ان کو ان کے وطن سے نکال دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، وہ یثرب میں آ کے کئی سو کلومیٹر کے فاصلے پر آباد ہو گئے۔ اب ان کی بستی پر حملے کا اخلاقی جواز تو کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دنیا ظاہر ہے کہ انسانوں کی دنیا ہے، اس میں جب بھی آپ کوئی اقدام کرتے ہیں تو سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے کوئی اخلاقی پہلو ہوتا ہے جس پر لوگ مطمئن ہوتے ہیں۔ تو قریش کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ تو نکل گئے ہمارے ہاتھ سے، اور ایک کے بعد دوسرا وہاں جا رہا ہے، یثرب میں یہ لوگ آباد ہو رہے ہیں۔ یہ بھی انہیں نظر آ رہا تھا کہ جلد یا بدیر وہاں ایک طاقت انہیں حاصل ہوتی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ یہ طاقت ہمارے مقابلے کی طاقت بن جائے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب ختم کرنے کے لیے اخلاقی جواز کیا ہے، یعنی کیوں، کیسے، کس بنیاد پر حملہ کر دیا جائے۔ تو وہ ایک خاص صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اس تجارتی قافلے کو مدینے کی شاہراہوں کے قریب سے گزرنا تھا، اس سے یہ پیغام بھیجا گیا یا یہ پیغام وہاں پر بنا لیا گیا کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو اب ایک تجارتی قافلہ جس کے پاس کوئی اس طرح اسلحہ نہیں ہوتا تھا، وہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، جب آپ یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ اس قافلے پر مسلمان حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، تو اس قافلے میں کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، اس میں مال تجارت ہے، گویا جان اور مال دونوں کے پہلوؤں سے آپ کے اس رد عمل میں اخلاقی قوت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ اخلاقی قوت پیدا کر دی گئی، یعنی لوگ فوراً تیار ہو گئے کہ اچھا مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، تو ایک لشکر بننا شروع ہوا۔ یہ جو بدر کا لشکر ہے، جو کم و بیش 1000 کے قریب لوگوں کا لشکر بتایا جاتا ہے، یہ اس طرح سے بنا، یعنی یوں نہیں ہوا کہ یک بیک قریش نے کہا کہ اچھا ایک پیغمبر نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، آؤ جا کے اس کا خاتمہ کرائیں۔
اس کے لیے یہ جواز بنایا گیا، یہ جواز پیدا کیا گیا، اور یہ اس قافلے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اب اگر فرض کیجئے کہ وہ قافلہ مدینے کے پاس سے صحیح سالم گزر کے آگے بڑھ جاتا، یعنی خطرے کی جگہ سے آگے چلا جاتا، تو قریش کا اخلاقی جواز ختم ہو جاتا، اور اخلاقی جواز جیسے ہی ختم ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ خود لشکر کے اندر کے لوگ کہتے کہ اب تو وجہ ہی نہیں رہی، یہ تو پروپیگنڈا ہی بالکل جھوٹا تھا، کوئی بنیاد ہی نہیں اس کی، واپس چلنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اصرار کرتے، لیکن بہرحال انسانی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک بڑی تعداد آگے بڑھنے سے انکار کر دیتی، تو قریش کو واپس جانا پڑتا۔ پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم دونوں فریق اپنے طور پر یہ طے کر کے نکلتے کہ ایک کو قافلے کی حفاظت کا بہانہ بنا کر حملہ کرنا ہے، یہ وہ پروپیگنڈا تھا جو کر دیا گیا تھا، اور جس کو بنیاد بنا کے قریش آئے تھے، جس کو بنیاد بنا کے وہ لشکر تیار ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس لشکر کو اس وقت پہنچنا چاہیے کسی مقام پر، اور مسلمانوں کو بھی اس وقت نکلنا چاہیے جب کہ قافلہ ابھی خطرے کی زد میں ہو، کیونکہ وہ خطرے کی زد سے جیسے ہی نکل جائے گا تو یہ پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا، معاف کیجیے۔ اور دوسرے کو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حملہ آور کو سبق سکھانا اور اس پر اپنی دھاک بٹھا دینی ہے۔ یعنی دوسرے کے سامنے کیا مقصد ہے کہ یہ لڑائی ہو جائے، یہ جنگ ہو، اس کے نتیجے میں یہ جو ظالم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک مذہبی جبر کا طوفان برپا کر رکھا ہوا ہے، اب ان کو سبق سکھا دیا جائے۔ یعنی مسلمانوں کی طرف سے دیکھیں تو جنگ ہو جانی چاہیے، اور قریش کی طرف سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ جواز ہونا چاہیے کہ وہ حملہ کر سکیں، کیونکہ وہ حملہ آور ہیں، وہ جارحیت کے لیے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو جو اقدام کرنا ہے وہ مدافعت میں کرنا ہے، ڈیفنس میں کرنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ایک کو قافلے کی حفاظت کا بہانہ بنا کر حملہ کرنا ہے، دوسرے کو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حملہ آور کو سبق سکھانا اور اس پر اپنی دھاک بٹھا دینی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ تم لوگ طے کرتے کہ ایسی جگہ پر ہم پہنچیں کہ قافلہ بھی خطرے کی زد میں ہو، قریش کا لشکر بھی آمنے سامنے ہو جائے، مسلمان بھی اس جگہ پہنچ جائیں، تو فرمایا تو کبھی اس طرح نہ پہنچ سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسی اسکیم انسان کی سطح پر بنائی جا سکتی۔ تو کبھی اس طرح نہ پہنچ سکتے کہ قافلہ ابھی مسلمانوں کی زد میں ہوتا اور دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوتے۔ یعنی اب ہونا کیا تھا، یہ کہ دونوں لشکر آمنے سامنے پہنچ جائیں اور قافلہ ابھی خطرے کی زد سے نہ نکلا ہو۔ یہ وہ پوائنٹ ہے یا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آنا چاہیے تھا معاملات کو۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ قریش کے دل بادل لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی قافلہ بحفاظت نکل چکا ہوتا۔ یعنی قافلہ ادھر سے آ رہا تھا، قریب پہنچا ہوا تھا، اسی لیے پروپیگنڈا کرنا ممکن ہوا، ادھر سے قریش کو مکے سے آنا تھا، تو زیادہ امکان یہی تھا کہ قریش کے دل بادل لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی قافلہ بحفاظت نکل چکا ہوتا، اور ان کے لیے یعنی قریش کے لیے حملے کا کوئی جواز باقی نہ رہتا، واپس لوٹنا پڑتا ان کو۔ چنانچہ ان کے اندر کے لوگ ہی اصرار کرتے کہ ہم جس اندیشے سے نکلے تھے وہ غلط ثابت ہوا، اب حملہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور وہ مجبور ہو جاتے کہ سب تیاریوں کے باوجود جنگ کیے بغیر ہی مکہ لوٹ جائے۔ یہ تھا وہ نتیجہ جو اگر وہ اسکیم روبہ عمل نہ ہوتی تو لازماً نکل آتا۔ یعنی قریش کو واپس جانا پڑتا، یہ مارکا نہ ہو سکتا، جو اس کے نتائج نکلے وہ سامنے نہ آتے۔ اس کو اس شاندار جملے میں بیان کیا ہے، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ۔ اگر تم باہم وقت ٹھہرا کر نکلتے تو جو وقت ٹھہراتے اس میں لازماً آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں ہونے دیا۔ یہ جملہ یہاں پر مقدر ہے، اس پر فرمایا ہے اس لیے کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا۔ یعنی ایک لفظ ہے لیکن، اس کے بعد یہ مقدر ہے، لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟
لیکزی اللہ امرن کان مفعولا، تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے، اس لیے کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا۔ یعنی وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ جنگ ہو، اس کے نتیجے میں قریش کی پوری قیادت اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آئے، اور قریش چونکہ یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس جنگ کی فتح فیصلہ کرے گی کہ کون حق پر ہے، تو یہ اللہ کی نشانی نمودار ہو جائے، یہ ہونا تھا، یہ کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ قافلہ بھی زد میں رہا، مسلمان بھی تیار ہو کے اس جگہ پر پہنچ گئے، قریش کا لشکر بھی آمنے سامنے آ گیا، یعنی سارے معاملات اللہ کی اسکیم کے مطابق ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ کیوں ضروری تھا، یعنی یہ کیوں ضروری تھا کہ فیصلہ کیا جائے؟ فرمایا اس لیے ضروری تھا کہ لِیَہْلِکَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَىٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ حجت دیکھ کر، دلیل دیکھ کر، اللہ کی نشانی دیکھ کر ہلاک ہو، اور جسے زندگی حاصل کرنی ہے وہ حجت دیکھ کر زندگی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ استدلال کرتے ہیں، عقلی دلائل دیتے ہیں، کیونکہ مذہب کا سارا مقدمہ مشاہداتی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں سے لا کے دکھا دیتے ہیں، یا بندوں کو لے جا کر اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات کرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا برپا کی ہے، یہ غیاب کے اصول پر برپا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کی کائنات، اس کائنات میں اس کا سارا نظم یہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اس میں سارا استدلال عقلی استدلال ہوتا ہے۔ عقلی استدلال زیادہ سے زیادہ اس نتیجے پر آدمی کو پہنچاتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، وہ اس نتیجے پر کبھی نہیں پہنچا سکتا کہ ایسا ہے۔ یعنی مشاہدات کرتے ہیں، تجربات ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس سے انفر کیا جاتا ہے کہ یہ تجربات، یہ مشاہدات یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات، انسان کا وجود، یہ مخلوقات، ان مخلوقات میں ایک معنویت کا ظہور، حکمت کا ظہور، اس کے اندر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی نظم پیدا کر دیا ہے، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ لیکن خالق ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو پھر مشاہدہ، تجربہ یا پیغمبر کی شہادت چاہیے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس وقت پیغمبروں کو بھیجتے ہیں تو پھر اس طرح کی شہادتیں فراہم کرتے ہیں، یعنی جو واقعہ بن جاتی ہیں، جو مشاہدہ بن جاتی ہیں۔ تو یہاں اس لشکر کو آمنے سامنے لا کر اور 1000 کے دل بادل لشکر کو ان لوگوں سے جن کی تعداد بھی 1/3 کے قریب تھی شکست دلوا کر، اور قریش کی پوری قیادت اس میں کھیت رہے، یہ نتیجہ نکال کر اللہ تعالیٰ اصل میں وہ حجت، وہ فرقان سامنے لانا چاہتا تھا کہ جس کے بعد جس بات کی دعوت ان کو علم و عقل کی بنیاد پر دی جا رہی ہے وہ مشاہدہ بن جائے۔ اس کو بیان کیا یہاں لفظ بینہ سے، لِیَہْلِکَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَىٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِیعٌ عَلِیمٌ، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ حجت دیکھ کر ہلاک ہو، اور جسے زندگی حاصل کرنی ہے وہ حجت دیکھ کر زندگی حاصل کرے۔ اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ اس میں یہ جو فرمایا کہ ہلکا اور حیا، اس پر میں نے لکھا ہے کہ آیت میں ہلکا اور حیا کے ساتھ، ہلکا یعنی ہلاک ہونا ہے، حیا یعنی زندگی حاصل کرنی ہے۔ آیت میں ہلکا اور حیا کے ساتھ ان آیا ہے، یعنی ہلکا ام بینہ، یحییٰ ام حیا ام بینہ، یہ جو الفاظ آئے ہیں آیت میں ہلکا اور حیا کے ساتھ ان آیا ہے، یہ منبع و مصدر کے مفہوم پر دلالت کے لیے ہے۔ یعنی گویا وہ حجت دیکھے اور اس کے بعد اس حجت کے ذریعے سے جو حقائق نکلیں، سامنے آئیں، وہ واضح کر دیں کہ پیغمبر کی دعوت حق ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ یہ منبع و مصدر کے مفہوم پر دلالت کے لیے ہے۔ عربی زبان میں یہ اس مفہوم کے لیے بھی آتا ہے۔ ہلاکت اور زندگی سے مراد روحانی و معنوی ہلاکت اور زندگی ہے، یعنی یہاں مطلب کیا ہے
کہ جس آدمی نے عقلی طور پر، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر زندگی حاصل کرنی ہے وہ بھی حاصل کر لے، اور جس نے ان لحاظ سے مر جانا ہے وہ بھی مرے۔ یہاں یہ عام مرنا اور زندہ ہونا مراد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے کفر اختیار کرنا ہے، انکار پر جمنا ہے، جہود اختیار کرنا ہے، وہ بھی دلیل کی بنیاد پر کرے اور اس طرح سے ایمان کی زندگی سے محروم ہو جائے، اور جس نے ایمان کی زندگی پانی ہے وہ بھی دلیل کی بنیاد پر، حجت کی بنیاد پر اس کو پائے۔ ہلاکت اور زندگی سے مراد روحانی و معنوی ہلاکت اور زندگی ہے، اور حجت یا بینہ سے اس فرقان کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ یہ جو بینہ کا لفظ استعمال کیا ہے عربی میں، تو اس سے اس فرقان یعنی وہ چیز جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دے، ہر چیز کو واضح کر دے، اس فرقان کی طرف اشارہ مقصود ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر ظاہر ہوا، اور جس نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ہر سلیم الطبع انسان پر واضح کر دیا۔ یعنی یہ بدر کا معرکہ گویا اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی جو اس وقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی، اور جو کچھ قریش نے کہا تھا کہ یہ نشانی فیصلہ کرے گی کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون، وہ بالکل اسی طریقے سے فیصلہ کن ہو گئی۔ تو اس لیے بدر کو قرآن یوم الفرقان کہتا ہے، فیصلے کا دن۔ یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا اہتمام کیا، یعنی جنگ ہو جائے، اس میں قافلہ چلا ہے، قافلے کو وہاں تک پہنچا دیا، قریش کا لشکر بھی سامنے آمنے آ گیا، مسلمان بھی نکل کر سامنے آ گیا، یعنی نہ ان کے لیے واپسی کا امکان رہا نہ ان کے لیے واپسی کا امکان رہا، اور جنگ کا میدان آخری درجے میں گرم ہو گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب ہم نے اس لیے کیا تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ حجت دیکھ کر ہلاک ہو، اور جسے زندگی حاصل کرنی ہے وہ حجت دیکھ کر زندگی حاصل کرے، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ یہ کیوں فرمایا، یعنی کیا وجہ ہے کہ یہاں ان صفات کا حوالہ دیا؟ اس پر میں نے لکھا ہے صفات الہی کا یہ حوالہ، یہ اللہ کی صفات ہے نا، سمیع علیم، صفات الہی کا یہ حوالہ اس پوری اسکیم کے تعلق سے آیا ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ اوپر ایک پوری اسکیم بیان ہوئی ہے کہ اس طرح ہم نے یہ منظر پیدا کر دیا، تم یہاں سے نکلے، وہ وہاں سے نکلے، قافلہ اس طرح چلا آ رہا تھا، تم سب اگر طے کرتے کہ یہ فلاں جگہ پر پہنچے جبکہ قافلہ ابھی خطرے کی زد سے باہر نہ نکلا ہو تو یہ تمہارے لیے ممکن نہیں تھا، ہم نے یہ کر دیا۔ اور جب یہ فرمایا کر دیا تو آخر میں یہ کہا کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ صفات الہی کا یہ حوالہ اس پوری اسکیم کے تعلق سے آیا ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کہاں تم یثرب میں بیٹھے ہوئے، کہاں قریش جو سینکڑوں میل کے فاصلے پر ابھی ایک پروپیگنڈے کے طوفان کی زد میں ہے، وہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے، وہ کرایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہاں قافلہ، یعنی وہ تو دور کے علاقوں سے آ رہا ہے، وہاں سے گزرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے بھید معلوم کر لیے، سب کی سرگوشیاں سن لی، یعنی کیا سازش ہو رہی تھی، کیا چیزیں کہی جا رہی تھیں، اور سب کے ارادے تاڑ لیے، اور پھر سب کو اس طرح جمع کر کے وہ بات پوری کر کے دکھا دی جو اس نے طے کر لی، یعنی جو فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ فلاں مقام پر پہنچیں گے اور اس کے نتیجے میں جنگ ہو کر رہے گی اور جنگ ہو جانی چاہیے، جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ سب کا سب اللہ کی اسکیم کے مطابق اسی منظر میں تبدیل ہو گیا، اور پھر سب کو اس طرح جمع کر کے وہ بات پوری کر کے دکھا دی جو اس نے طے کر لی تھی، اس لیے کہ وہ سمیع و علیم ہے، یعنی وہ سن بھی رہا تھا اور ہر چیز اس کے علم میں تھی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیزیں تم نہیں سن رہے تھے وہ اس نے سن لی، جن چیزوں کو تم نہیں جانتے تھے وہ ان کو جانتا تھا، تو اس نے اپنے اس علم کی بنیاد پر یہ ساری اسکیم اس طرح برپا کر ڈالی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تھا وہ مقصد جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اب یہ کہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ہوا تھا، میں عرض کر چکا کہ یہ ساری بات کس سیاق میں ہو رہی ہے کہ تمہیں اب ہدایت کی جا رہی ہے کہ تیاری کرو، اس پورے جزیرہ نما عرب میں پرسیکیوشن اور مذہبی جبر کا خاتمہ کر دینا ہے، اور یہ
کسی واز سے نہیں ہونا، اس کے لیے حملہ آور ہونا ہے، اس کے لیے قریش کی طاقت کو توڑ دینا ہے، اس کے لیے آگے بڑھ کر جو زیر دست ہیں ان کو بالادستوں کے مقابل میں بالادست بنا دینا ہے، اور یہ کہ یہاں پر اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہدف کی حیثیت سے، غائب کی حیثیت سے سامنے رکھ کر جب حکم دیا، تو اب لوگوں کے حوصلے کے لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو پیچھے نگاہ ڈال کے، یہ ابھی بدر کا معرکہ ہوا ہے، اس میں ہم نے کیا 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 ہے، کیا شانیں دکھائی ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہی، اس کے بعد دیکھیے مزید فرمایا، اِذْ یُرِیکُہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا، فرمایا کہ یاد کرو اے پیغمبر جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، قریش کا لشکر کوئی 1000 کے قریب تھا، بڑا لشکر تھا اس وقت کے حالات کے لحاظ سے دیکھا جائے، اس کو بہت معمولی سا دکھایا گیا خواب میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کرو اے پیغمبر جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو بہت تھوڑا دکھا رہا تھا۔ یہ جو فرمایا بہت تھوڑا دکھا رہا تھا، تو اس میں کیا پہلو ہے، اس پر نوٹ ہے، رویا میں چیزیں بعض اوقات ان کی معنوی حقیقت کے اعتبار سے دکھائی جاتی ہیں، یعنی خواب اور رویا میں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ دکھا دیا جاتا ہے، جیسے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا نقل ہوا ہے کہ یہ دکھایا گیا کہ مسلمان احرام باندھے ہوئے جا رہے ہیں اور عمرہ کیا ہے انہوں نے، اور وہ مسجد حرام میں داخل بھی ہو گئے ہیں، اور وہاں محلقین رؤوسہم و مقصرین، سر منڈوا رہے ہیں یا بال کتروا رہے ہیں۔ یہ رویا ظاہر ہے کہ واقعی رویا کی مثال ہے۔ اور بعض میں کیا ہوتا ہے کہ معنوی حقیقتیں دکھائی جاتی ہیں، یعنی چیزیں تمثیلی صورت اختیار کر لیتی ہیں، جیسے سیدنا یوسف کو دکھایا گیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند جھک رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت کی تعبیر تھی، حقیقت نہیں تھی۔ حقیقت تو اس وقت سامنے آئی جب ان کے 11 بھائی اور ان کے والدین ان کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ معاف کیجیے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک تمثیلی رویا دکھایا گیا، یعنی یوں نہیں کہ لشکر جیسے کہ تھا ویسے دکھا دیا گیا، لشکر کی جو معنوی طاقت تھی، یعنی باہر وہ 1000 کا لشکر ہے، خدا کی نگاہ میں حقیقت میں وہ چند لوگ ہیں، تو وہ کم کر کے دکھایا گیا۔ رویا میں چیزیں بعض اوقات ان کی معنوی حقیقت کے اعتبار سے دکھائی جاتی ہیں۔ اس موقع پر بھی یہی ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کا لشکر انتہائی کم تعداد میں نظر آیا، یعنی ایسے لگا کہ جیسے کوئی 150 لوگوں کی ٹولی ہے۔ یہ ان کی معنوی قلت تھی، یعنی اندر سے وہ اتنے ہی تھے، تو جو اندر تھا وہ دکھا دیا گیا، باہر سے وہ 1000 کا دل بادل لشکر تھا۔ یہ ان کی معنوی قلت تھی جو قلت تعداد کی صورت میں ظاہر ہوئی، تو رویا میں اس طرح دکھایا گیا۔ فرمایا پہلی بات تو یہ دیکھو کہ جیسے ہی جنگ کی ابتدا کا وقت آیا تو ذرا یاد کرو اے پیغمبر جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا۔ یہاں ایک دلچسپ چیز یہ بھی ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کے سامنے یہ چیز آئی، ظاہر ہے کہ پیغمبر کے سامنے اسی لیے آئی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے بیان کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ بڑی معمولی تعداد میں لوگ ہیں، وہ آ رہے ہیں اور ان سے ایک معرکہ درپیش ہے۔ کیوں دکھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اتنی سی تمہاری تعداد تھی، 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، لڑنے کی تم پوزیشن میں نہیں تھے۔ اگر وہ کہیں تم کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور جو معاملہ درپیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگ جاتے۔ یعنی یہ نتیجہ نکلتا کہ ایک آدمی دوسرا آدمی یہ کہتا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں، اس میں تو کوئی دوسرا صلح کا، صفائی کا، کوئی گریز کا راستہ نکالنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں طے کر چکا تھا کہ جنگ ہونی ہے۔ تو یہ وہ یعنی اسکیم ہے پوری کی پوری۔ پہلے بتایا کہ کیسے یہ معاملہ اس خاص مقام پر تینوں کو یعنی لشکر کو،
مسلمانوں کی جماعت کو اور قافلے کو لانے کا باعث بنا، پہلے اس کی تصویر کشی کی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگلا معاملہ کیا ہوا کہ ہم نے خواب میں، رویا میں بہت کم دکھا دیا۔ رسول اللہ نے اسی طرح اس کو بیان کر دیا۔ جب بیان کیا تو گویا وہ لوگ کہ جو ہمت ہار سکتے تھے ان کے پاس استدلال کی قوت ختم ہو گئی۔ سچے اہل ایمان کے لیے تو بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کی جماعت میں سب لوگ ابو بکر و عمر کے درجے کے نہیں تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو حوصلہ پست کر سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم لوگ ضرور ہمت ہار جاتے اور جو معاملہ درپیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اسی گروہ سے کہا ہے، یعنی یہ کن کو کہا ہے کہ تم جھگڑنے لگ جاتے، کن کو کہا ہے کہ ہمت ہار جاتے؟ صحابہ کرام کی جماعت میں تو ہم تاریخ میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے جب رسول اللہ نے یہ معاملہ پیش کیا، اور میں اس کا ذکر اس سے پیچھے کر چکا ہوں، تو یہ کہا کہ آپ بلق الغمات تک جائیے، آپ یمن کی سرحدوں تک ہمیں لے جائیے، ہم لڑ جائیں گے۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے انہیں کہی تھی کہ جائیں آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی تھے، لیکن ایک تعداد ان لوگوں کی تھی، ان کا ذکر سورہ کے شروع میں آ چکا ہے، وہی گروہ یہاں مخاطب ہے۔ یہ اسی گروہ سے کہا ہے جس کا ذکر سورہ کی ابتدا سے چلا آ رہا ہے، یعنی اس سورہ میں خطاب کی ابتدا ہی اس گروہ سے ہوئی ہے جس نے کمزوری دکھائی، جس نے اس موقع پر جانے سے گریز کیا، جس نے قافلے پر حملہ کرنے کے مشورے دیے، جس نے اس کے بعد مال غنیمت کا جھگڑا کھڑا کیا۔ یہ لوگ موجود تھے صحابہ کرام کی جماعت میں۔ یہ اسی گروہ سے کہا ہے جس کا ذکر سورہ کی ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اگر قریش کے لوگ کثیر تعداد میں دکھا دیے جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے وہ 1000 کا لشکر تھا ویسے ہی دکھا دیتا رویا میں، جتنے کہ وہ فی الواقع تھے، تو حضور بھی ان کا ذکر اسی صورت میں کرتے، یعنی آپ یہی بتاتے نا لوگوں کو، جو آپ نے دیکھا وہی بتانا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ جو کمزور مسلمان اتنی قلیل تعداد کا سن کر بھی آمادہ جنگ نہیں ہو رہے تھے، یعنی رسول اللہ نے یہ بتایا کہ بہت چھوٹا سا لشکر آ رہا ہے، میں نے ایسے دیکھا ہے رویا میں اس کو، وہ اس پر بھی جھگڑ رہے تھے۔ تو اس طرح کے جو کمزور لوگ تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ جو کمزور مسلمان اتنی قلیل تعداد کا سن کر بھی آمادہ جنگ نہیں ہو رہے تھے، وہ بالکل ہی ہمت ہار بیٹھتے اور ایسا اختلاف پیدا ہو جاتا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہی ممکن نہ رہتا۔ تو یہ فرمایا کہ ایک تو یہ چیز ہوئی، تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر وہ کہیں تم کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور جو معاملہ درپیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگ جاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، مگر اللہ نے بچا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس جھگڑے اور اس نزاع سے تمہیں نکال لیا اور سب یکسو ہو گئے، مگر اللہ نے بچا لیا، یعنی کمزوری کے اظہار سے بچا لیا۔ اور کمزور مسلمان بھی کچھ بحث و تمہیز کے بعد مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، یعنی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہمت ہار رہے تھے وہ بھی تیار ہو گئے اور زیادہ معاملہ نہیں ہوا، تھوڑا سا اختلاف ہوا اور اس کے بعد لوگ جم گئے اور انہوں نے رسول اللہ کی قیادت میں نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو فرمایا مگر اللہ نے بچا لیا۔ کیسے بچا لیا؟ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے، یعنی اسے معلوم تھا کہ کمزور کون ہے، اسے معلوم تھا کون طاقت کے ساتھ کھڑا ہے، وہ جانتا تھا کہ معاملے کی کیا نوعیت ہے، وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ فرمایا پھر یہی نہیں، آگے دیکھو اور یاد کرو جب تمہاری مٹ بھیڑ کے وقت وہ تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، یعنی جس وقت لشکر آمنے سامنے آ گئے تو آپ دیکھیے کہ ایک تو نکلنے کا فیصلہ کرنا تھا تو وہاں کمزوری آڑے آتی، اب لڑنا ہے، سامنے آ گئے تو ارشاد فرمایا کہ جب وہ مٹ بھیڑ ہوئی، آمنے سامنے آ گئے لشکر دونوں، جب تمہاری مٹ بھیڑ کے وقت وہ تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، اب سب کو لشکر کم نظر آ رہا تھا تاکہ مارکا ہو جائے،
اور فرمایا کہ اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا. یعنی اس کا بھی تو اندیشہ تھا نا کہ وہ ہی تمہیں دیکھ کر نکل جائے اور یہ لڑائی نہ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا؟ وہ تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا. وہاں یہ مارکا ہو رہا تھا. اس سے اندازہ کر لیجئے جو لوگ مارکا بدر میں 313 اور 1000 کی باتیں کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب ہم بھی ممولے کو شہباز سے لڑا دیں گے، وہاں ہو کیا رہا تھا؟ یعنی وہ ہستی جو اس کائنات کی خالق ہے وہ کیا کر رہی تھی اس وقت اس مارکے کے لیے؟ ارشاد فرمایا کہ وہی یُریکُمُوهُمْ اِذْ الْتَقَیْتُمْ فِی أَعْیُنِکُمْ قَلِیلًا وَیُقَلِّلُکُمْ فِی أَعْیُنِہِمْ لِیَجْزِیَ اللّٰهُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُولًا. کیوں ایسا کر رہا تھا؟ تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا. یہ اس کی وجہ بتائی کہ یہ فیصلہ میرا تھا، جنگ مجھے فیصلہ کن کرنی تھی، میں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے لڑ لیتا. تمہیں سعادت بخشنی تھی تو میں یہ کچھ کر رہا تھا اس کے لیے. یعنی یہ سعادت تمہیں حاصل ہوئی، لیکن یہ سب کچھ ہو کس کی عنایت سے رہا تھا اور کس کی مائیت کا ظہور ہو رہا تھا؟ فرمایا میرا. یعنی اس لیے کم کر کے دکھا رہا تھا کہ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ کر کوئی فریق بھی خوف نہ کھائے اور وہ فرقان ظاہر ہو جائے جس کا ظہور خدا کی اسکیم میں طے ہو چکا تھا. تو اس کو بیان کیا لِیَجْزِیَ اللّٰهُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی نشست میں جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں اس میں یہ حکم دیا کہ اب تم کو جزیرہ نما عرب میں آخری اقدام کی تیاری کرنی ہے. اور اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ پورے جزیرہ نما عرب میں پرسیکیوشن کا خاتمہ ہو جائے، مذہبی جبر دم توڑ دے اور یہاں کسی اور دین کا وجود باقی نہ رہے. یہ اتنا بڑا ہدف جب تمہیں دیا ہے تو اب فرمایا کہ تم اس کے لیے تیاری کرو اور ذرا ایک نظر بدر کے مارکے پر جو ابھی ہوا ہے نظر ڈال کے دیکھ لو، کہیں ہمت نہ ہار جاؤ یہ سن کر کہ اتنی بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے، میں اپنی یہ شانیں دکھا چکا ہوں اور جب وہاں یہ دکھا چکا ہوں تو اب جو حکم دے رہا ہوں اس کے بارے میں حوصلہ کیوں ہارا جائے، اس میں ہمت کیوں کم ہو. تو ارشاد فرمایا کہ یہ فیصلے میرے ہیں، میں کر چکا ہوں، یہ ہو کر رہنے ہیں. اللہ جس معاملے کا فیصلہ کر دے وہ ہو کر رہتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. یعنی یہ سب کس لیے سنایا جا رہا ہے کہ اب جو ہدف ہے اس کو حاصل کرنے میں کسی جگہ کسی کمزوری کا صدور نہ ہو جائے. اٹھو اور تیاری کرو اس بات کی. یہ سب میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے رسولوں کو مبعوث فرماتے ہیں تو اس وقت اس سنت کا ظہور کس طرح ہوتا ہے جس کے تحت وہ منکرین کو سزا دیتے ہیں اور رسول اور اس کے ساتھیوں کا غلبہ قائم کر دیتے ہیں. یہ جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اللہ نے اپنا پیغمبر بھیج دیا ہے، اپنا رسول بھیج دیا ہے، اس کے ساتھ اپنی ہدایت بھیجی ہے، دین حق بھیجا ہے اور اس کو یہ ہدف دیا ہے کہ اس سرزمین عرب میں اللہ کا دین ہی سب سے بالا تر ہو جائے. یہ جو مشن تھا یا یہ جو ہدف دیا گیا، یہ نصب العین مقرر کیا گیا، یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے. اور رسولوں کو جب یہ ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے اگر انسانوں کو کوئی اقدام کرنا ہو اور انسانوں کے ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو پروردگار یہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت اس طرح ظاہر ہوتی ہے، اللہ اس طرح نصرت فرماتے ہیں، اس کے لیے میدان اس طریقے سے تیار کرایا جاتا ہے، اس میں قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے یہ اہتمام کرتے ہیں. اور اگر انسان اس پوزیشن میں نہ ہو کہ اللہ کے فیصلوں کو نافذ کر سکیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اپنے احکام پر عمل کراتے ہیں، جیسے کہ قوم عاد کے معاملے میں ہوا، قوم سمود کے معاملے میں ہوا، قوم شعیب کے معاملے میں ہوا. اگر انسانوں کو ذریعہ بنایا جائے، جیسے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں یعذبہم اللہ بایدیکم کا قاعدہ تھا، یعنی اللہ کا عذاب ان کی تلواروں کے ذریعے سے آئے گا. تو
تو اس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا۔ پہلی قسط بدر میں نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر اگلی سورہ توبہ آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کا صدور ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن اوسط بن اسماعیل البجلی انہ سمع ابا بکر حین قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقامی ھذا عام الاول ثم بقا ابو بکر ثم قال علیکم بالصدق فإنہ مع البر وہما فی الجنہ وإیاکم والکذب فإنہ مع الفجور وہما فی النار وصلوا اللہ المعافات فإنہ لم یؤت احد بعد الیقین خیرا من المعافات ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاتلوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا کما امرکم اللہ۔ اوسط بن اسماعیل بجلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا آگے کے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ منبر پر کہتے ہوئے سنا، خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہوئے سنا۔ یہ تو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانشین بنا دیا گیا تھا، یعنی مسلمانوں کی حکومت سیدنا ابو بکر صدیق کو ان کے امام کی حیثیت سے منتقل ہو گئی تھی۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ ہمارے لیے جو جمعے کی نماز ہے اس کی سنت یہی قائم کی گئی ہے کہ اس کا خطبہ یا تو مسلمانوں کا امام یا حکمران دے گا اور یا پھر اس حکمران کے مقرر کردہ عمال دیں گے۔ یعنی ہم باقی نمازیں عام طریقے پر پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھیں یا مسجد میں جا کے پڑھیں، وہاں ہم میں سے جس کا جی چاہے وہ امامت کر سکتا ہے اور جس کے بارے میں ہم مطمئن ہوں اس کو امام کی حیثیت سے آگے کھڑا کر سکتے ہیں، اس کا تعلق حکومت سے نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے معاملے میں یہی طریقہ ہے، چنانچہ خلفائے راشدین کے دور میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ ان کے سوا کوئی شخص جمعے کے منبر پر کھڑا ہو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق یہ خطبہ دے رہے تھے جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقامی ھذا عام الاول۔ ابو بکر صدیق کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال اسی جگہ کھڑے تھے، یعنی جس منبر پر اس وقت میں کھڑا ہوں خطبہ دے رہا ہوں اس جگہ اللہ کے آخری پیغمبر کھڑے تھے اور پچھلے سال ہی تھے۔ پھر وہ آپ کو یاد کر کے رونے لگے، یعنی ان کو جب یہ یاد آیا کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، سال بھی نہیں ہوا کہ یہاں اللہ کا آخری پیغمبر تھا اور وہ اس منبر پر کھڑے تھے اور وہ خطبہ دے رہے تھے اور اب میں ان کے جانشین کی حیثیت سے یہاں ہوں، تو رسول اللہ کو یاد کر کے، آپ کے ساتھ رفاقت کو یاد کر کے، آپ کے وہ دن جب آپ یہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے ان کو یاد کر کے وہ رونے لگے۔ پھر کہا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بعض ارشادات انہوں نے بیان کیے، یعنی ان کو پہلے وہ دن یاد آیا، پھر آپ کے خطبے کے کچھ حصے جو اس موقع کے اوپر آپ نے دیا تھا یا اس سے پہلے کبھی دیا تھا وہ یاد آ گئے، تو چند الفاظ جو انہیں یاد رہ گئے وہ انہوں نے بیان کیے۔ آپ نے فرمایا تھا، یعنی سیدنا ابو بکر رو دیے، اس کے بعد ذرا سنبھلے تو اس کے بعد انہوں نے یہ بیان کیا کہ آپ نے یعنی رسول اللہ نے اس موقع پر فرمایا تھا، علیکم بالصدق، اپنی زندگی میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے معاملات میں سچائی کو لازم کر لو۔ یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات ہیں، علیکم بالصدق،
تم اپنے لیے سچائی کو لازم کر لو. یہ ظاہر ہے کہ ایک خطبے کا حوالہ ہے، اس میں یہ تلقین کی گئی، اور تلقین کس نے سنی؟ صحابہ کرام نے. اور اس کو کون روایت کر رہا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق. اس سے زیادہ بڑی روایت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لیے سچائی کو لازم کر لو. فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ. اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کا حکم دیا ہے، جو ایفائے حقوق کا حکم دیا ہے، اس میں یہ صدق نیکی کی گویا حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی نیکی جب اپنا ظہور کرتی ہے تو بس ہر جگہ سچائی اس کے ساتھ ہوتی ہے. فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ. اور یہ دونوں جنت میں ہوں گی. یعنی ہر نیکی جنت میں جائے گی، نیکی جنت میں جائے گی، یعنی مطلب نیکوکار جنت میں جائیں گے، صدق اور سچائی کے علمبردار جنت میں جائیں گے. تو ہما فی الجنہ. سیدنا ابوبکر صدیق نے بیان کیا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ. اور جھوٹ سے پرہیز کرو. فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ. اللہ تعالیٰ نے وہ جو فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں نافرمانی کرنے کی صلاحیت تو دے کے بھیجا ہے، اس نافرمانی کا ظہور ہوتا ہے انسانی زندگی میں، اور جو کچھ ہماری فطرت میں ہے انسان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. جو چیزیں دنیا بھر میں صداقت کی حیثیت سے، اعلیٰ اخلاق کی حیثیت سے مسلمہ ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے. اللہ کے پیغمبروں نے جن اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو یہ فجور ہے عربی زبان میں. تو فرمایا کہ جھوٹ جس طرح سچائی گویا نیکی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اسی طرح جھوٹ فجور کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، سرتابی کے ساتھ لگا ہوا ہے. یعنی سرتابی کا ظہور ہوتا ہی جھوٹ کی صورت میں ہے. جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ جھوٹ برائی کے ساتھ ہے. اور فرمایا وَهُمَا فِي النَّارِ. اور یہ دونوں دوزخ میں ہوں گے. اس کے بعد وَصَلُ اللَّهُ الْمُعَافَاتِ. اور اللہ تعالیٰ سے عافیت چاہو. یعنی دنیا کی زندگی میں نہ آزمائشیں مانگنی چاہیے، یہ ہم عاجز لوگوں کا کام نہیں ہے، ہم بندے ہیں اور ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس کرنا چاہیے. نہ جنگ و جدال کی دعائیں کرنی چاہیے، نہ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات سے پیش آنا چاہیے کہ جس میں بیماریاں اور تکلیفیں اور طرح طرح کے معاملات انسان کا احاطہ کر لیں. اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاتِ. اس لیے کہ ایمان و یقین کے بعد کوئی چیز عافیت سے بڑھ کر نہیں ہے. ایمان یقین کی دولت انسان کو حاصل ہوتی ہے. عافیت نہ رہے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر چیز نکلنا شروع ہو جائے گی. یعنی امن، عافیت، یہ تمنا ہونی چاہیے. انفرادی زندگی میں بھی امن اور عافیت، اور اجتماعی زندگی میں بھی امن اور عافیت، اپنی ذات کی حد تک بھی امن اور عافیت، اور پوری دنیا کے لیے بھی امن اور عافیت. ہمارے دین نے جنگ و جدال، تخریب، دوسروں پر حملے کرنا، ان کو مارنا یہ نہیں سکھایا. یہ تو ناگزیر طور پر کسی وقت ضرورت ہوتی ہے یا مجبوری ہو جاتی ہے. اصل میں ایک بندہ مومن اور ایک مسلمان کا ہدف کیا ہے؟ عافیت. یہ کہ تم اللہ سے عافیت مانگو، امن مانگو. اس کے بعد ارشاد فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، قطع تعلق نہ کرو اور باہم دشمنی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے. قرآن میں یہ کہا ہے نا کہ انما المومنون اخوہ. مسلمانوں میں جو مذہب کی بنیاد پر تعلق پیدا کیا گیا ہے وہ ایک قوم کا تعلق نہیں ہے. قومیں تو بہت سی دنیا میں بنتی رہتی ہیں، وہ اخوت کا تعلق ہے. بھائی بھائی بن کر رہو. جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیرخواہ ہوتا ہے، جس طرح وہ اس کی ہمدردی چاہتا ہے، ایسے ہی سب مسلمانوں کے درمیان بھی اخوت کا رشتہ ہونا چاہیے، اور اسی اخوت کے رشتے کی بنیاد پر انہیں ایک دوسرے سے معاملات کرنے چاہیے. اور اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے بھائی بھائی بن کر رہو گے. تو یہ کہا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، قطع تعلق نہ کرو. کبھی یہ طریقہ اختیار نہ کرو کہ باہم دشمنی کرنے لگ جاؤ. اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
برادری کا اخوت کا تعلق پیدا ہوگا، اور برادری اور اخوت کا تعلق امن اور عافیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں سے ایک اقتباس یا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس موقع پر روایت کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال جواب کی نشست لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت۔ غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے آپ سے ایک مارکت الآراء مسئلہ، ہم مسلمان شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو دینی مذہبی سیاسی تحریکیں ہوں یا پھر مذہبی لٹریچر ہو، ہر جگہ پہ مسئلہ فلسطین کی باشگشت سنائی دیتی ہے، مسلمانوں کے جذبات بھی اس سے وابستہ ہیں، اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مسئلے میں نئی صورتحال رونما ہوتی ہے۔ سمجھ رہے تھے آپ سے کہ یہ جو سرزمین فلسطین ہے اس کا دینی، تاریخی، سیاسی پس منظر کیا ہے، بڑی تفصیل سے آپ نے 2 گھنٹوں میں اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں، چند ابتدائی سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا تھا کہ عہد بعہد کیا کچھ ہوا ہے اس سرزمین پہ، یہ جو عبادت گاہیں یہاں پہ تعمیر ہوئی، سیدنا سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں آغاز ہوا اس کا، ان عبادت گاہوں کی عہد بعہد کیا تاریخ ہے؟ یعنی وہ جو ہیکل تعمیر ہوا، اس کے بعد جب وہ مسمار ہو گیا، مسلمان یہاں پر آئے، تو اس کے بعد عبادت گاہوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، آج تک کی صورتحال کے بارے میں بتائیے گا۔ پھر اس موضوع کو آگے بڑھا کر حل کیا ہے اس پر بھی آئیں گے، اور کچھ اشکالات ہیں وہ بھی پیش کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بات واضح کی جا چکی کہ فلسطین دنیا کے علاقوں میں سے کوئی عام علاقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کو الارض المقدسہ کہا گیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سرزمین کو، اس علاقے کو، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ یہ علاقہ کیوں خاص کیا گیا اس کی پوری تاریخ میں نے آپ کو بتا دی تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جب وہ وقت آیا کہ بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغمبر کی بعثت ہو، بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغمبر سیدنا مسیح علیہ السلام تھے، جب وہ وقت آیا اور اللہ کی حجت پوری ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کو اس منصب سے معزول کر دیا جس منصب پر یہ فائز کیے گئے تھے، جس کے لیے ان کو فلسطین میں بھیجا گیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ علاقہ ان کے لیے خاص کیا گیا تھا، اور جس کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے وہ سب احکام دیے تھے جو اس وقت ہم تورات میں دیکھتے ہیں یا جس کے اشارات ہم کو قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہود کے لیے فلسطین کی مذہبی تاریخ اس وقت ختم ہو گئی جب سیدنا مسیح علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ ان کو صلیب دینے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ عذاب بھی 2 جہتوں سے آیا، یعنی ایک تو جو ہر رسول کی قوم کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کے اوپر بھی 70 عیسوی میں رومی ٹوٹ پڑے، اور پھر اس کے بعد اگر تاریخ میں اس کی آپ تفصیلات پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا آ کر۔ یہ وہاں سے نکال دیے گئے، کھدیڑ کر نکال دیے گئے، مسجد ختم کر دی گئی، تورات کی برک ہو کر رہ گئی۔ یعنی یہ سب معاملات جتنے ہیں یہ پہلی بار بھی ہوئے جبکہ بختہ نصر نے حملہ کیا تھا، اور اس دفعہ بھی ہوئے۔ دوسرے پہلو کو بھی میں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ چونکہ اللہ کی منتخب قوم تھے، ان کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، یہ شہادت کے منصب پر فائز تھے، چنانچہ ان کا معاملہ عام رسولوں کی قوموں کا نہیں تھا۔ ان کے لیے ایک دوسری بات بھی کہہ دی گئی کہ اب قیامت تک مسیح علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے، مسیح علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرنے والے ان پر بالادست رہیں گے۔ ٹھیک، تو اس لحاظ سے یہ تو بالکل واضح ہو گیا تھا کہ فلسطین کی زمین پر یہود کا مذہبی استحقاق ختم ہو گیا۔ مذہبی استحقاق، میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ استحقاق کی اور بھی بہت سی بنیادیں ہوتی ہیں، لیکن مذہبی استحقاق ختم ہو گیا۔ ٹھیک، وہاں پر جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسجد بنائی گئی تھی، یہ مسجد اللہ کے پیغمبروں نے بنائی تھی، بلکہ ہمارے ہاں جو روایات ہیں حدیث کی ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر مسجد کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اچھا، اس میں بیان ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی،
اسماعیل کو وہاں آباد کیا، اس کے بعد اپنی اولاد کی دوسری شاخ بنی اسحاق کو یہاں آباد کیا، یہاں کے قریب کے علاقے میں۔ وہ مصر چلے گئے، وہ بعد کی تاریخ ہے، لیکن سیدنا ابراہیم کے زمانے میں تو وہ یہیں تھے۔ تو یہاں پر عبادت گاہ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھ دی تھی، گویا جگہ کا انتخاب کر لیا گیا تھا اور ایک عبادت گاہ بنا دی گئی تھی، یا یوں کہیے کہ اس عبادت گاہ کی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ یعنی میں عبادت گاہ کے بارے میں عرض کر چکا کہ وہ کسی عبارت کا نام نہیں ہوتا، عمارت تو بنتی بھی ہے، عمارت بعض اوقات ڈھا بھی دی جاتی ہے، یعنی جگہ کا انتخاب ہو گیا کہ یہ جگہ اب مسجد ہے۔ تو جب اللہ کا کوئی پیغمبر اس جگہ کا انتخاب کر لیتا ہے تو پھر وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے۔ یعنی عام مسجدوں کی نوعیت نہیں ہوتی، عام مسجدوں کی اس کی نوعیت نہیں ہوتی۔ عام مسجدوں میں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں، یعنی ایک جگہ کے بارے میں ہم طے کرتے ہیں کہ یہاں ایک معبد بنا دیا جائے، یہاں ایک مسجد بنا دی جائے، اس میں ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی راستے کی مصلحت، کوئی لوگوں کی بہبود کا معاملہ اس کا تقاضا کرے کہ جگہ تبدیل کر دی جائے، وہ بھی کسی ضرورت کے تحت ہونا چاہیے، کیونکہ اپنی ذات میں معبد ایک تقدس رکھتا ہے۔ لیکن جس عبادت گاہ کی بنیاد اللہ کے کسی پیغمبر نے رکھی ہو، اللہ کے حکم سے رکھی ہو، اس کو قیامت تک کے لیے وہی رہنا ہے۔ تو اس لیے فلسطین کی مذہبی حیثیت تو ختم ہو گئی، یعنی سرزمین فلسطین کی مذہبی حیثیت ختم ہو گئی، سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ختم ہو گئی، لیکن مسجد مسجد ہے۔ مسجد یا عبادت گاہ یا معبد، اس کو آپ کوئی نام دیں، ہیکل سلیمانی اس کو اصل میں اس کی عظمت کے لحاظ سے کہا جاتا تھا، ورنہ وہ مسجد ہے۔ اور یہ بات کہ وہ مسجد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اس لیے یہ تو واضح کر دیا، اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہاں مسجد اقصی کسی عمارت کو نہیں کہا گیا، بلکہ اس احاطے کو کہا گیا ہے جو کئی ایکڑوں پر مشتمل ہے، جو گویا اللہ کی طرف سے منتخب احاطہ تھا۔ اس کا انتخاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، بعد میں جب بنی اسرائیل یہاں آئے، یعنی صدیوں کے بعد آئے، تو وہاں سیدنا داؤد نے ابتدا کی اور سیدنا سلیمان نے اس مسجد کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تو یہ مسجد تو اللہ کی قائم کردہ مسجد ہے، یہ ہمیشہ مسجد رہے گی، اس کی یہ مسجد کی حیثیت کبھی چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 3 ہی جگہیں ہیں پوری دنیا میں جن میں تم شد رحال کر کے، یعنی رخت سفر باندھ کر زیارت کے لیے مذہبی جذبے سے جا سکتے ہو۔ اچھا، ان میں سے ایک بیت اللہ الحرام، مسجد حرام یا کعبۃ اللہ جس کو آپ کہتے ہیں، دوسرے یہ مسجد، اور تیسرے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی محمد الرسول اللہ نے بنائی ہے، اور یہ دونوں مسجدیں اگر ہماری اس روایت کو مان لیا جائے تو سیدنا ابراہیم نے بنائی، لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس میں کچھ تردد بھی ہو تو بہرحال اللہ کے 2 پیغمبروں نے، سیدنا داؤد نے اور سیدنا سلیمان نے بنائی۔ تو اس لیے مسجد کی حیثیت ختم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یعنی اللہ کے کسی پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد تو اب قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اس کو کسی بت کدے میں نہیں تبدیل کیا جا سکتا، یا اس پر کوئی اور عمارتیں نہیں بنائی جا سکتی، اس کو اسی حیثیت سے رکھا جائے گا۔ مسجد نبوی کو دیکھیے کہ وہ بہت ہی مختصر سی مسجد تھی، یہ معلوم ہے اب بھی اس کی وہ بنیادیں واضح ہیں، بلکہ وہ برآمدہ موجود ہے کہ جس برآمدے کو اتنا ہی رکھا گیا تھا جتنی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اس کی نشاندہی ہوتی ہے اب بھی، لیکن کیا اب وہ مسجد وہیں تک ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت وسیع ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات پڑھیں تو جس جگہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر رکھا ہوا ہے، بس بیت اللہ کا سین یہیں تک تھا۔ اچھا، یعنی اس کے ساتھ سے قریش کے مکانات شروع ہو جاتے تھے، اور اس میں روشنی کرنے کے لیے بھی وہی اپنی دیواروں پر کوئی دیا رکھ دیتے تھے۔ سیدنا عمر نے پہلی مرتبہ وہ گھر وہاں سے اکھڑوا دیے اور اس مطاف کو وسیع کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس لیے وہ مسجد وسیع ہوتی چلی جائے گی، وہ جہاں تک بھی وسیع ہو جائے، لیکن وہ مسجد ہی رہے گی اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ تو یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی سرزمین فلسطین کا اختصاص ختم ہو گیا سیدنا مسیح کے ساتھ، یہود کے لیے اس کی مذہبی حیثیت بھی ختم ہو گئی،
ہمارے لیے اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہ کبھی تھی نہ ہے. ہمارے لیے مذہبی حیثیت جزیرہ نماء عرب کی ہے. ہمارے لیے سے مراد یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت مسلمہ قائم ہوئی اور جس کی اصل کون ہے؟ بنی اسماعیل. تو بنی اسماعیل کی ابتدا یہاں سے کی گئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنی اسماعیل میں سے تھے. یہ گھر یعنی بیت اللہ الحرام سیدنا ابراہیم کا بنایا ہوا ہے. اب یہی گھر توحید کا مرکز ہے. یہی سرزمین اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے ساتھ اللہ کے لیے خاص ہے. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے کہ یکون الدین کلہ للہ، اس میں اللہ کا دین ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے. اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مقصد حاصل کر لیا گیا تھا. اور اس کے حصول کے بعد حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اب قیامت تک لا یجتمع فیہ دینان. تو مذہبی حیثیت یہ ہے. مذہبی حیثیت اگر واضح ہو گئی ہے دونوں چیزوں کی، تو ہم نے اس سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عزت دی. انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی معیت میں وہ سب کچھ کیا جس کو ہم صحابہ کرام کی تاریخ میں پڑھتے ہیں. یعنی اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی سرزمین عرب میں. اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک عدالتی حکم ہوتا ہے جو ان قوموں کے لیے صادر ہوتا ہے جن کی طرف رسول بھیجے جاتے ہیں، جس کا نفاذ فرشتے کرتے رہے ہیں، وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ہوگا. یعذبہم اللہ بایدیکم. اور جب وہ نفاذ ہوا تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ بلکہ اس کے ساتھ بہت سے دوسرے علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں دے دیے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتمام حجت ہے، یعنی وہ اتمام حجت جو آپ نے اپنے براہ راست مخاطبن پر کیا، وہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ 3 مراحل میں ہوا. پہلے قریش پر، جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ کی بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ امیین کے اندر ہم نے ایک رسول کو بھیجنے کا فیصلہ کیا اور یہ بتایا کہ آپ کا پہلا مشن کیا ہے، لتنذر ام القری ومن حولھا. یہ مکہ جس میں قریش آباد ہیں، ان پر اللہ کی حجت پوری کی جائے، ان کو خبردار کیا جائے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو. یہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب یثرب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے، جس کو ہم مدینۃ النبی کہتے ہیں. وہاں منتقل ہونے کے بعد اہل کتاب مخاطب ہوئے اور قرآن مجید کے پہلے باب میں انہی کو خطاب کیا گیا ہے. یہ جو پہلا باب بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ ان صورتوں پر مشتمل ہے. اس میں اہل کتاب ہی پر اللہ کی حجت تمام کی گئی ہے. تیسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب دنیا سے رخصت ہونے سے 4 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و پیش کی مملکتوں کو خطوط لکھے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت ساسانی مملکت تھی اور بازنطینی مملکت تھی، یعنی 2 بڑی قوتیں موجود تھیں. باقی جو کچھ بھی تھا وہ اس کے حوالی موالی تھے، کچھ باج گزار حکومتیں تھیں. اور اس زمانے میں بھی یہ بندوبست ہوتا تھا کہ جب بڑی سلطنتیں قائم ہو جاتی تھیں تو ان کے بعض علاقوں میں نسبتاً خود مختار سلطنتیں بھی موجود ہوتی تھیں، باج گزار بھی ہوتی تھیں، کچھ معاہدات کے نتیجے میں بھی اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہوتی تھیں. اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سلطنتوں کے اصل حکمرانوں کو بھی یعنی کیسر و کسریٰ کو بھی خطوط لکھے اور اس کے ساتھ باقی 6 چھوٹی مملکتوں کے سربراہوں کو بھی خطوط لکھے. پورے کے پورے علاقے کا گویا آپ نے احاطہ کر لیا اور پھر اتمام حجت کے قانون کے مطابق 4 سال کی مہلت دی. اس 4 سال کے عرصے میں ان کے لیے موقع تھا کہ وہ اللہ کے آخری رسول کو آ کے دیکھ لیں، آ کے مل لیں، کوئی سوال کرنا ہے کر لیں. جو کچھ بھی مراحل گزرنے تھے ان کا پورا موقع بتا دیا گیا. اس موقع کے خاتمے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر صحابہ کرام اس کے لیے مامور کر دیے گئے کہ اب ان کو الٹیمیٹم دے دیا جائے کہ ایمان لاؤ گے، جزیہ دو گے، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ قرآن مجید کے اسی حکم کا اطلاق تھا جو جزیرہ نماء عرب کے اہل کتاب کے لیے دیا گیا تھا کہ حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. تو یہ میں نے عرض کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے، اپنے کرم سے یہ پورا کا پورا علاقہ بنی اسماعیل کے سپرد کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ امانت سے مراد شہادت کا منصب
جو یہود کو دیا گیا تھا، جس کا مرکز فلسطین کی سرزمین تھی، توحید کے مرکز کی حیثیت سے عالمی دعوت کو برپا کرنے کے لیے جو انتخاب کیا گیا تھا، وہ ساری امانت وہ تو بنی اسماعیل کو منتقل ہو گئی۔ اس کے ساتھ عملی طور پر ایک اور نتیجہ بھی نکلا، وہ یہ کہ فلسطین کی سرزمین بھی اور دوسرے بہت سے علاقے بھی سیدنا عمر کے زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ یہ سلطنت فتوحات کے نتیجے میں قائم ہوئی، اور فتوحات کے لیے جو حکم نامہ جاری کیا گیا، وہ حکم نامہ ایک خالص دینی بنیاد پر مبنی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اتمام حجت کر دیا ہے، اس کے بعد اب ان منکرین کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اللہ کا رسول جن قوموں پر حجت تمام کر دیتا ہے، وہ یا زمین سے مٹا دی جاتی ہیں اور یا وہ محکوم ہو کے رہتی ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس بات کا۔ چنانچہ یہ تاریخ میں نے آپ کو سنا دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ پھر اس کے بعد یہ مسلمانوں ہی کے پاس رہا ہے، سوائے وہ کم و بیش 1 صدی کے، یعنی 1099 میں اس کو صلیبیوں نے فتح کر لیا۔ یہاں یروشلم کی ایک مسیحی ریاست بھی قائم کر دی، وہ بعد میں بھی قائم رہی، اور پھر 1187 میں اس کو صلاح الدین نے دوبارہ فتح کر لیا، اور یہ پھر مسلمانوں ہی کا ایک ملک رہا یا مسلمانوں کا ایک علاقہ رہا، جس میں بالعموم مسلمان گورنر ہی مقرر کیے جاتے تھے۔ جس زمانے میں یہ سارا معاملہ ہوا اس وقت فاطمیوں کی حکومت تھی وہاں، بعد میں جب عثمانیوں کو خلافت منتقل ہو گئی تو یہ ان کی عملداری میں رہا، اور آخری وقت تک جس کا اب ہم ذکر کریں گے یہ عثمانیوں ہی کی عملداری میں تھا۔ ٹھیک، یہ تاریخ ہم اس سے پہلے سنا چکے ہیں، یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، معاف کیجیے۔ جی اللہ تعالیٰ کا قانون قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی دنیا میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ معاملات کو اسی طریقے سے کبھی ایک کے سپرد اب کبھی دوسرے کے سپرد کرتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا میں سلطنتیں قائم ہوتی ہیں، بڑی بڑی قومیں سامنے آتی ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہی دنیا ان کا محشر ہے۔ چنانچہ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، کہ جو بھی قوم اس دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوئی ہے اس کے لیے ہمارا قانون یہ ہے کہ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، یعنی ہم بہرحال اس کو ایک وقت آتا ہے کہ جب ہلاکت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، مہلکوہا، اور یہ قیامت تک، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ یا کیا ہوتا ہے، او معذبوہا عذابا شدیدا، یا یہ ہے کہ اس پر سخت ترین عذاب آ جاتا ہے جیسے رسولوں کی قوموں پر آتا رہا ہے۔ اور یہ فرمایا کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ قانون اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، نوشتہ ہے اللہ کا، یہ سنت الہی ہے، اس کا لازماً ظہور ہونا ہے۔ تو یہ ظہور مسلمانوں کے معاملے میں بھی ہوا، اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ جیسے ہوتا ہے تو مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا معاملہ تو ختم ہو گیا اب، اس لیے کہ اب رسولوں کی بعثت نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ آخری رسول کی حیثیت سے آئے، اتمام حجت ہوا اور اس کے نتائج نکلے۔ اب ان کی دی ہوئی کتاب اور ان کا دیا ہوا دین، یہی قیامت تک اللہ کا دین اور اللہ کی کتاب کی حیثیت سے لوگوں کے لیے مرجع رہے گا۔ یہ معاملہ تو ختم ہو گیا، تو او معذبوہا عذابا شدیدہ کا معاملہ تو ختم ہوا، لیکن مہلکوہا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس میں دنیا کے اسٹیج پر مختلف قومیں آتی رہیں گی۔ یہ ہلاکت تدریج سے ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن لڑکپن کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نوجوان ہو جاتا ہے، پھر ایک زمانہ ہوتا ہے جس میں ارسطو افلاطون بن کر دنیا سے بات کرتا ہے، پھر حرم و شیب کے مراحل آتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، سب کچھ فراموش کر دیتا ہے اور پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو قوموں کے ساتھ بھی معاملہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، یعنی جس طرح سے ہم انسان کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے اب یہ بیماریاں آ رہی ہیں، اب وہ طاقت ختم ہو رہی ہے، اب اس میں ہلال پیدا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں عمر کے ساتھ۔
بالکل اسی طرح قوموں کے ساتھ بھی یہی سب مراحل ہوتے ہیں. تو اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جو اس کا باعث بنتی ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس کی قوم کا انتخاب کرتا ہے تو میرے نزدیک 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بنیاد بن جاتی ہیں، کسی قوم کے عروج پر قائم رہنے کی بنیاد بھی بنتی ہیں اور اس کے اضمحلال اور زوال کی بنیاد بھی بنتی ہیں. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم و اخلاق کے لحاظ سے قوم کس جگہ پر کھڑی ہے. یعنی علم و اخلاق ہی اصل میں اس دنیا میں وجود کی ضمانت ہے. وہ علم جو تجربات و مشاہدات سے حاصل ہوتا ہے، جس کو آپ اب جدید دور میں سائنس کہتے ہیں، اس کی بنیادیں بڑی پرانی ہیں. تو آپ علم میں کس مقام پر ہیں؟ دوسرے، انسان کا اخلاقی وجود، اور اخلاقی وجود کا قوموں کے معاملے میں اصل ظہور اجتماعی اخلاقیات میں ہوتا ہے. تو علم و اخلاق کے لحاظ سے کوئی قوم کس جگہ ہے؟ کیا وہ برتری کے مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا بہتری کی جگہ پر ہے؟ کیا مناسب صورتحال ہے؟ کیا پستی کی طرف گامزن ہو گئی ہے؟ کیا آخری درجے میں پستی میں جا کے گر گئی ہے؟ تو یہ دیکھا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو آپ قوم کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کسی بنیاد پر ترکیب پائے گی تو اس کی سیاسی وحدت قائم رہے. کسی قوم کو اگر آپ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بانٹ دیں، ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار ہے، ہر قبیلے کی اپنی ایک جگہ ہے، تو پھر تو اس پر لفظ قوم کا اطلاق کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کرتے بھی رہیں تو وہ کوئی تصور ہوگا جو فضا میں کہیں معلق رہ جائے گا، زمین پر اس کے آثار آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ اسی وقت ہوتے ہیں جب کہ اس کے اندر سیاسی وحدت پیدا ہوتی ہے. یعنی وہ قبیلے ہیں، وہ افراد ہیں، وہ مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ان کی ایک سیاسی وحدت قائم ہے. اور سیاسی وحدت ظاہر ہے کہ ایک بالکل سامنے کی چیز ہونی چاہیے. یعنی یہ محض کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ اپنے دل میں قائم کر لیں تو اس پر بھی یہی معاملہ ہوگا. وہ سیاسی وحدت ہی اصل میں اس کو عصبیت فراہم کرتی ہے، اسی کی بنیاد پر اس کی طاقت وجود میں آتی ہے. کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی علم آپ کے پاس ہے یا جو اخلاقی قوت آپ کے پاس ہے، وہ مادی طاقت کے ساتھ دنیا میں اپنے ظہور کا راستہ تلاش کرتی ہے. تو مادی طاقت کا ظہور سیاسی وحدت میں ہوتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس قوم کی بنیاد کسی نظریے پر ہے، یا آپ اپنی سادہ اصطلاح میں یوں کر لیں کہ جیسے ہم مسلمان، ظاہر ہے کہ مسلمان اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم ایک دین کو ماننے والے ہیں. تو اگر کسی نظریے پر اس قوم کی بنیاد ہے تو اس نظریے یا اس مذہب کے معاملے میں اس کی یکسوئی کا کیا عالم ہے. یعنی اگر وہاں صورتحال یہ ہے کہ تفرقہ ہی تفرقہ ہے، وہاں یہ ہے کہ کوئی بنیاد فیصلے کے لیے موجود ہی نہیں رہ گئی، تو پھر ظاہر ہے کہ اضمحلال آئے گا نا. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، ناگزیر عناصر ہیں یہ تینوں. اس کے بعد ہی کوئی قوم اپنی برتری کو قائم رکھ سکتی ہے. ان میں اضمحلال آئے گا، ہو سکتا ہے کسی ایک میں آئے، دوسرے میں آئے، تیسرے میں آئے، تو بتدریج پھر وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گی. اور دنیا میں دوسری قومیں ضروری نہیں کہ ان سب معاملات میں وہ آخری درجے پر ہوں، وہ اگر ان میں اس سے بہتر ہوں گی تو آہستہ آہستہ ان کی بالادستی بھی قائم ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ بات واضح ہو گئی. اس کو دیکھیے، تیسری بات جو ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید واضح کرنا چاہوں گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے. جب سورہ شورا میں یہ کہا کہ یہ دین سب پیغمبروں کا دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ آپ کو دیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کہا؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی. اب اس دین پر عمل پیرا رہو، اور یہ پیروی بالکل یکسوئی کے ساتھ ہونی چاہیے. ولا تتفرقوا فی، یہ بیان فرمایا. مسلمانوں کی پوری جماعت سے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ یکسوئی ایک کو اتنی ہو دوسرے کو اتنی ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے مل کر تم اسی دین کے ساتھ وابستہ ہو گئے. اس کا طریقہ کیا بتایا؟ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ تفرقے سے بچے رہو گے، فرقہ بندیوں سے بچے رہو گے، اور تمہاری جو دین کے معاملے میں یکسوئی ہے وہ قائم رہے گی. وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، اور قرآن سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہی کتاب ہے کہ جس کو جب تم اپنا مرجع بناؤ گے، جس کو مصدر بناؤ گے، جس کتاب کو حاکم مانو گے، جس کتاب کے فیصلے تسلیم کرو گے، ہر چیز کے لیے اسے فرقان اور میزان سمجھو گے، تو پھر تمہارے ہاں دین کے معاملے میں یکسوئی ہوگی.
یہ یکسوئی کی بنیاد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختلافات بالکل ختم ہو جائیں گے، وہ اختلافات ایک چھاتے کے نیچے آ جائیں گے، یعنی آپ کے لیے ایک بنیاد فراہم ہوگی جس میں بہت چھوٹے پیمانے پر چیزیں اگر آئیں گی بھی سامنے تو وہ حل ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر اللہ کی کتاب کی یہ حیثیت ختم ہو گئی ہم مسلمانوں میں، تو پھر اس کے بعد تفرقہ ہی تفرقہ ہے۔ اس میں کوئی کسی چیز کو پکڑے گا، کوئی کسی دوسری چیز کو پکڑے گا، کسی کا ماخذ انسان کے تخیلات ہوں گے، اس سے فلسفیانہ مباحث داخل ہو جائیں گے، اس سے متکلمین کے مختلف گروہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، کوئی اسی چیز کو لے کر اپنی مابعد طبیعیات بنانے کی کوشش کرے گا، اس سے صوفیہ گروہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اسی طریقے سے کوئی روایت کو پکڑ لے گا، کوئی تاریخ کو پکڑ لے گا۔ تو اللہ کی کتاب کو حاکم مان کر، فرقان مان کر جب آپ کھڑے ہوں گے، تو یہ میں نے مثال دی کہ پھر کیا حاصل ہوگا، پھر آپ کو اپنے دین کے معاملے میں یکسوئی حاصل ہوگی۔ ٹھیک، اور یہ یکسوئی اصل میں ہر نظریے سے متعلق ہونی چاہیے، ہر نظریے سے متعلق ہونی چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ اب آپ خود ایک نظر ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ازمہلال پیدا ہونا شروع ہوا، یعنی میں اس کی تاریخ سنا چکا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ گئیں جن میں سلاطین الگ الگ طریقے سے اٹھے، انہوں نے اپنے آپ کو بڑی حد تک آزاد کرنا شروع کر دیا، وہ اپنے اقدامات کے لیے بھی کسی کے لیے جواب دے نہیں رہے، وہ کسی بڑی سلطنت کے صوبے دار یا گورنر سے آگے بڑھ گئے۔ مغلوں کی سلطنت تو شہنشاہوں کے زیر اثر آ گئی، یعنی یہاں تو کوئی وہ رہا ہی نہیں۔ البتہ ایک علامتی حیثیت باقی تھی مسلمانوں کی وحدت کی، اور وہ خلافت عثمانیہ کی صورت میں 1517 میں اس کی ابتدا ہوئی، اور وہ بہرحال صدیوں تک ایک علامتی حیثیت سے قائم رہی، یعنی اس کے عروج کے زمانے بھی آئے اور آخری دنوں میں یا اس سے پہلے وہ ازمہلال میں جب مبتلا ہوئی تو یہ بھی ہوا۔ ازمہلال کے اسباب یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، یعنی بتدریج سیاسی وحدت ختم ہوئی۔ سیاسی وحدت یعنی پہلے حقیقی تو وحدت موجود تھی، وہ آہستہ آہستہ علامتی وحدت میں بدلی، اور پھر اس کے بعد اس کا بھی ایک لحاظ سے خاتمہ ہی سا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ فاطمیوں کے ہم نے دیکھا، عباسیوں کے آخری دور میں بھی دیکھا، قاہرہ کی عباسی خلافت میں بھی دیکھا، اور پھر عثمانیوں کے ہاں بھی یہی صورت پیدا ہوئی۔ ہسپانیہ اور اندلس کی داستان تو لوگ سناتے ہی ہیں اور آج بھی اس پر بہت ماتم کرتے ہیں۔ تو سیاسی وحدت کا اسی طریقے سے خاتمہ ہو گیا کم و بیش، یا آپ کہیے کہ آخری درجے کا ازمہلال اس میں آ گیا۔ صفویوں کی اپنی حکومت تو پہلے بھی الگ سے رہی تھی ایران میں، اور پھر اس کے بعد روس کی سلطنت کی طرف سے بھی حملے شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ وہ پرانا فارس بھی اس طریقے سے نہیں رہا۔ تو یہ سیاسی تاریخ ہے جس کے اندر سیاسی وحدت کا خاتمہ بتدریج ہوا۔ دوسری چیز کو دیکھیں، علم و اخلاق کے لحاظ سے یعنی ایک برتری کے مقام پر کھڑے تھے۔ اگر صحابہ کرام سے آپ شروع کریں تو قرآن مجید نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے داد دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی سارے صحابہ کرام کوئی ایک درجے کے نہیں تھے، سب کے سب ابو بکر و عمر عثمان و علی نہیں تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود بحیثیت مجموعی پوری جماعت خیر امت تھی، یعنی وہ بہترین لوگ تھے، علم کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی۔ اب اس کے بعد آگے کے مراحل میں آپ نے ہارون اور مامون کا دور بھی دیکھا، آپ نے ہسپانیہ میں علم کا فروغ بھی دیکھا، آپ نے مختلف اقدامات کے موقعوں پر اخلاقی لحاظ سے بھی لوگوں کی برتری کے مشاہدات کیے۔ بتدریج اس میں بھی کمزوری آنی شروع ہوئی، یعنی علم بھی ہاتھ سے جاتا رہا اور اخلاقی لحاظ سے بھی مسلمان بتدریج وہی ہوا کہ برتری کے مقام سے ذرا بہتری کی طرف، اور بہتری کے بعد نسبتاً قابل قبول، اور پھر آخر میں کیا ہوا، پستی کی طرف جانا شروع ہو گئے علم و اخلاق میں، اور مذہبی وحدت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید یہ نہ مسلمانوں کے علم میں محور و مرکز رہی، نہ ان کے عمل میں محور و مرکز رہی۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ تو تینوں چیزیں باعث بنی اس کا کہ یہ جو مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی تھی، اور ان کو دنیا میں برتری حاصل ہو گئی تھی، اور ان کے ذریعے سے وہ چیز وجود میں آئی تھی جس کو ایج آف فیتھ کہا جاتا ہے، عصر الایمان۔ ول ڈورا نے یہ ترکیب استعمال کی، یہ ٹھیک ہے بالکل، یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ زمانہ دو پیغمبروں کی امتوں کے عروج کا زمانہ ہے۔ ایک طرف سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کو سلطنت روما میں یہ حیثیت حاصل ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ ان کا کیا مقام تھا، کیا جگہ تھی۔
کس طرح کی سلطنت قائم ہوئی اور مسیحی کلیسا کو کیا اقتدار حاصل ہوا، دوسری جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کو۔ اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو برتری حاصل تھی وہ ذات خداوندی کو تھی، مذہب علم کا منبع اور مصدر تھا، اور دنیا پر حکومت بھی حاصل تھی، اور وہی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ جب تینوں میں اضمحلال ہوا تو پھر وہ نوبت آنا تھی کہ اب ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو، کس درجے میں ہو یعنی یہ الگ بات ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ اس درجے میں نہیں ہوا، ہلاکت کا یہ فیصلہ کیسے ہوا اور اس کے مقابل میں دوسری قومیں کیسے اٹھیں، اب ایک نظر اس پر بھی ڈالنی چاہیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ پھر اس وقت ہوا کیا جب فلسطین آپ کے ہاتھ سے گیا۔ ہم صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے آج یہ بات واضح کی کہ یہ جو پورا ایک مسئلہ ہے سرزمین فلسطین کا، اس میں ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور عروج و زوال کے یہ جو اسباب آپ نے متعین کیے بلا شبہ بہت ہی غور طلب بات ہے۔ بات آگے بڑھ رہی ہے، اس پورے مسئلے کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں سیاسی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، دینی لحاظ سے۔ اب جو اہم پہلو ہیں ان میں سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ ہم تاریخی لحاظ سے آج کہاں کھڑے ہیں، اس بحران کو حل کرنے کے لیے سیاسی حرکیات عہد حاضر کی اور عالمی منظرنامہ کیا ہے، اس سب میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ زیر بحث لائیں گے۔ وقت ہمارے یہاں پہ پورا ہو رہا ہے، انشاءاللہ دوبارہ کل حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔